अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम और फजल बनाए रखें, आमीन सुम्मा आमीन। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बात करना है और दूसरा है किसी वजीफ़े की मुद्दत अगर रोज़ाना पूरी करनी हो तो वक्फे के दिनों में उसको कैसे पूरा किया जाए। इन दो टॉपिक्स के ऊपर हम बात करेंगे। पहला लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो रिक्वेस्ट थी वो किंजा और बिलाल ने मुझसे की थी, दूसरी रिक्वेस्ट मुझसे हुमा ने की थी, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर आज हम डिटेल से बात करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले सेम रिक्वेस्ट, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मीनिंग को समझने के लिए सबसे पहले आपको कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। नंबर 1, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करता है जब आप अपने ख्याल को समझना काफ़ी हद तक आसान महसूस करना शुरू कर दें, तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है अच्छे तरीके से आपको रिजल्ट देगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब इन अ सेंस सादा लफ्ज़ों में अगर मैं बोलूँ कि किसी भी चीज़ को हासिल कर लेने के लिए जो एक तरीक़ाकार पूरा होता है, जो प्रोसेस होता है, वो कैसे किया जाए। तो जैसा कि एक आम इंसान किसी भी चीज़, किसी भी मंजिल को पाने के लिए पहले से प्लानिंग करता है, प्लानिंग के साथ साथ नेगेटिव पहलू और पॉजिटिव पहलू दोनों शामिल करता है, तब जाके वो अपनी मंजिल की तरफ गामज़न होता है। क्योंकि बिना नेगेटिव और पॉजिटिव पहलू को जहन में रखे हुए किसी भी मकसद को पाना आसान नहीं होता, बल्कि और मुश्किल हो जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब के ऊपर मौजूद हैं, अगर आप सर्च करें तो आपको मिल जाएंगी। ज़्यादातर आपको यही बताया जाता है कि आप अपनी किसी भी चीज़ को पाने का इरादा कर लें। जब उस इरादे में 100% श्योर हो जाएं तो उसके नेगेटिव और पॉजिटिव पहलू को लेके चलें। अगर आपको पॉजिटिव पहलू ज़्यादा मिल रहे हैं तो आप वो काम कर गुजरें, नेगेटिव पहलू अगर कम है तो उनको हल करने का सोल्यूशन सोचें। तो इस तरह आप अपनी मंजिल पर पहुँच जाते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन सादा लफ्ज़ों में देना चाहूँगी। मिसाल के तौर पर सोच और ख़याल, ये दो मुख्तलिफ नज़रियात हैं। सोच हमेशा सोच कर, समझ कर, प्लान करके फॉर्म में आती है और ख़याल बिना सोच समझ के हदूद में आता है। जैसे कि मैंने नमाज़ पढ़ने का इरादा किया तो ये मैंने सोच के, ये मैंने अपनी सोच बनाई, मैंने अपना प्लान किया कि मैंने नमाज़ पढ़नी है। अभी ये मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं कब करूं और कैसे करूं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए सबसे पहले आपने अपनी नीयत बनानी होती है, अपना माइंड बनाना होता है, माइंड मेकअप करना होता है, तब जाके आप किसी भी काम को कर गुजरते हैं। और उसके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी होती है, जितनी भी पॉसिबिलिटी होती है डिफ़िकल्टीज़ की, उन सबको आप पहले से देखना शुरू कर देते हैं, समझना शुरू कर देते हैं। यानी अपने तसव्वुर में ये महसूस करना शुरू कर देते हैं कि मैं अगर ये काम करूँगी तो ऐसा भी हो सकता है, तो इसका क्या हल होना चाहिए। तो सेम इसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। मैं यहाँ पे आपको दूसरा नज़रिया जो ख़याल है, इसके ऊपर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगी, क्योंकि ख़याल एक ऐसी चीज़ है जो सोच कर नहीं की जाती। यहाँ पर एक मैं छोटी सी मिसाल दूँगी। मिसाल के तौर पे अगर आपको किसी से मोहब्बत हो जाए तो मेरा आपसे ये सवाल है कि वो मोहब्बत आपने सोच के की या कि बस हो गई। तो मोस्टली मुझे जवाब यही मिलेगा कि मुझे मोहब्बत बिना सोचे समझे हुए, यानी मेरा कोई इरादा नहीं था, बस हो गई। तो ये जो ऐसे ही बिना इरादे के कोई चीज़ होना, इसको हम ख़याल बोलते हैं। तो बातनी आँख खुलने के बाद अगर किसी इंसान को अपने ख़यालात के ऊपर अबूर हासिल हो जाए तो काफ़ी हद तक वो अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर सकता है। यही मेन मकसद है हमारे आज के इस टॉपिक का। अभी मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दूँगी ख़याल को समझने के लिए। तो ख़याल को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना है कि बातनी निगाह खुलने के बाद ख़याल एक बहुत अहमियत का हामिल है। हम बातनी आँख को इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि बातनी आँख हमारे से वो काम करवाती है जो काम हमारी ज़ात के लिए फ़ायदेमंद और बेहतर होते हैं। ये पॉइंट बहुत अहम है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो पर्दे हमारे बातिन की नज़र से हटा देते हैं जो हमारे बातिन से जुड़े हुए होते हैं। जब वो पर्दे ही नहीं रहेंगे तो हमारे से कोई चीज़ छुपी नहीं रहेगी, तो फिर हमारी बातनी नज़र एक GPS का काम करेगी, यानी आपको वो इन्फॉर्मेशन पहले से फराहम करना शुरू कर देती है। अब उस इन्फॉर्मेशन को आप किस तरह समझें, ये आप पे डिपेंड करता है। हमेशा बातनी निगाह खुलने के बाद आपको जो इन्फॉर्मेशन आती है वो एक ख़याल की सूरत में आती है, वो सोच समझ के नहीं आती।
یہ اسی لیے میں نے آپ کو پہلے سوچ کے بارے میں اور خیال کے بارے میں ایک ایگزامپل دی کہ جو چیز پلان کر کے کی جائے وہ باطنی آنکھ کی انڈیکیشن نہیں ہے، اس کی طرف سے میسیج نہیں ہے. جو آپ کو خیال آ گیا وہ آپ کے باطن کی طرف سے ہے، اور اس خیال میں اگر شر ہو، اس خیال میں اگر شر ہو تو یقیناً ہمیں اس بات کو فالو نہیں کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ اگر مجھے کسی سے محبت ہو گئی، میں نے سوچا نہیں، لیکن مجھے یہ بھی سمجھنا ہے کہ اس کے اندر خیر نہیں ہے. مجھے محبت کر کے تکلیف ملے گی زیادہ تر، اور بہت کم ہوگا، بہت ریئر ہوگا کہ مجھے اس میں جو ہے نا سکون ملے، سکون میسر آئے. اور اسی طرح باطنی نگاہ کو کام میں لایا جاتا ہے. آپ کے مائنڈ کے اندر ایک خیال ابھرتا ہے، اور وہ خیال آپ کے نفس کے شر سے پاک ہوتا ہے، اور آپ کو وہ خیال انڈیکیشن دیتا ہے، ایک جی پی ایس کی طرح ایک راہ ہموار کرتا ہے، اور آپ کو اچھے برے کی پہچان کروا کے آپ کو آپ کی منزل کی طرف لے جانے کا اشارہ دیتا ہے. کرنا انسان نے خود ہی ہوتا ہے. یہ نہیں کہ آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہوں گے اور آپ تصور کریں کہ میرے پاس اڑ کے پانی کا گلاس آ جائے. تو ایسا ممکن ہونے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو ان درجات کو بلند کرنا پڑے گا جو ایک عام انسان کو اللہ کے نزدیک اور پسندیدہ کر دیتے ہیں. تو یہ لا آف اٹریکشن بیسیکلی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ سوچ اور خیال میں آپ کو فرق کرنا آنا چاہیے. جب آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے مائنڈ کے اندر جو خیال آیا اس میں کسی قسم کا سوچ شامل نہیں تھی، آپ کا پلان شامل نہیں تھا، آپ کا ارادہ شامل نہیں تھا، تو اس میسیج کو پھر آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ وہ میسیج صحیح ہے یا غلط ہے. اور وہ آپ کیسے کریں گے؟ وہ ایک باطنی آنکھ والے پرسن کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ جب خیال اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتا ہے، اس کو اگر ہم روحانیت کی زبان میں بولیں تو القا بولتے ہیں، یعنی ایک میسیج آپ کے دل میں ڈال دیا جاتا ہے. ابھی جب وہ میسیج ڈال دیا جاتا ہے تو ایک اللہ کے بندے کو جب نہیں پتہ لگتا کہ یہ کیا معاملات ہے میرے ساتھ، یہ خیال کیوں میرے ذہن میں آیا جو کہ شر سے پاک ہے، تو پھر وہ انسان جب اس کو نہیں سمجھ پاتا تو اللہ تعالیٰ اس کو خواب میں اشارہ دیتے ہیں، خواب میں وضاحت دیتے ہیں. تو پھر جب خواب میں آپ کو تصدیق ہو جائے کہ جو خیال آپ کے مائنڈ میں آیا تھا اور وہ آپ کو خواب کی صورت میں نظر آ گیا ہے، تو ابھی باقی کیا رہ جاتا ہے؟ ابھی باقی رہ جاتا ہے اس خواب کی تصدیق کرنا. اور اس خواب کی تصدیق کرنے کے لیے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، کشف کو حاصل کرنے کا طریقہ، یا اس سے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی، مجھے بھی نام یاد نہیں ہے کہ اس کا ٹائٹل کیا تھا. اس میں نے کشف کے اوپر بیان کیا تھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلے کہ آپ کو خواب جو آیا ہے وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. تو خواب کو ڈیفائن کرنے کے لیے، اس کو پیوریفائی کرنے کے لیے ہمیں کشف کی نظر سے دیکھنا ہوگا. تو جب مجھے خیال ایک آیا، میرے دل میں القا آیا، اور وہ خیال میں نے سوچا سمجھا نہیں تھا، اور اس خیال کے اندر کوئی شر نہیں ہے، کسی کے لیے تکلیف نہیں ہے، کسی کے لیے پرابلم نہیں ہے، تو مجھے وہ اشارہ بھی خواب میں جب آئے گا، تو خواب دیکھنے کے بعد ابھی میں نے اس خواب کو جب سچا پروف کرنا ہے کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، تو مجھے کشف ہونا چاہیے. کیونکہ اگر مجھے کشف نہیں ہوگا تو مجھے کافی حد تک یہ یقین نہیں ہوگا کہ وہ خواب میرے سوچوں کی غلاظت تھی، یا کہ کوئی ایسا کام ہے جو میرا رب مجھ سے کروانا چاہ رہا ہے. تو پھر انسان کو کشف کے ذریعے پتہ لگتا ہے. اور اگر کشف نہ ہو تو خواب اگر آپ کو آ گیا، کشف نہیں ہوا، تو آپ نے ایک ہی کام کرنا ہے کہ آپ نے مراقبے کی نیت سے بیٹھنا ہے، اور اپنے اسی خیال کو تصور کر کے اپنے مراقبے کے اندر یکسوئی کی توجہ لگانی ہے. آپ کو مشاہدات کے اندر وہ ساری بات کلیئر بتا دی جائے گی کہ جو اشارہ آپ کو ہوا ہے وہ کس وجہ سے ہوا ہے. اور مین یہی کام ہوتا ہے کہ جب ایک باطنی آنکھ بندے کی کھل جاتی ہے تو اس کے بعد بہت ساری چیزوں سے گزر کے اس کو سکین کرنے کے بعد ہی کسی رزلٹ پہ پہنچا جاتا ہے. اور جب اس رزلٹ کو انسان حاصل کر لیتا ہے تو وہ نتیجہ کبھی بھی کسی انسان کے خود کی ذات کے لیے اور کسی دوسرے انسان کی ذات کے لیے تکلیف کا سبب نہیں ہوتا، اور انسان منزل تر منزل آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. سیم اسی طرح جیسے کہ میں نے اپنی ویڈیو میں بتایا ہے کہ اگر آپ یکسوئی میں کامیاب ہو جائیں تو توجہ کہیں بھی لگائیں تو آپ اس کام کو حاصل کر لیتے ہیں، اس پریشانی کو دور کر لیتے ہیں، اس لطائف کو ذکر میں لگا لیتے ہیں. تو یہ سارے کام اسی طرح ہوتے ہیں.
بس آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ نے کون کون سا ٹول کس کس ٹائم پہ یوز کرنا ہے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ابھی ہم بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، جو ہما نے مجھ سے پوچھا کہ وظیفہ کی مدت روزانہ پوری کرنی ہوتی ہے، اگر کرنی ہوتی ہے تو وقفے کے دنوں میں کیسے کریں؟ تو میں یہاں پہ آپ کو ایک چھوٹی سی ایکسپلینیشن دوں گی۔ جب بھی کوئی وظیفہ یا کوئی عمل کیا جاتا ہے تو اس کی ڈیلی بیسس کے اوپر ہم نے ایک تعداد پڑھنی ہوتی ہے لائف ٹائم کے لیے، اور وہ کیوں پڑھنی ہوتی ہے؟ تاکہ اس وظیفے، اس عمل، اس ذکر کی تاثیر ہمیں ملتی رہے، اس کے فیوز و برکات ہمیں ملتے رہیں۔ اگر ہم کہیں کہ مثال کے طور پہ میں نے باطنی آنکھ کا وظیفہ بھی ڈالا ہوا ہے یا خبیرو کا، تو میں یا خبیرو کی ڈیلی کی تعداد اگر نہیں پڑھوں گی تو مجھے اس کے فیوز و برکات نہیں ملیں گے۔ ایک وقت آئے گا وہ چلے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ سیم اسی طرح کوئی بھی چیز پرماننٹ نہیں رہتی، تو کسی بھی چیز کو پرماننٹ رکھنے کے لیے، ایک روٹین کو بنائے رکھنے کے لیے ہمیں ڈیلی بیسس پہ اس چیز کو کرنا ہوتا ہے۔ رہی بات وقفے کے دنوں میں اس کو کیسا پورا کریں، تو اس کا سمپل سا حل ہے۔ وقفے کے دنوں میں جیسے ہی آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے وقفے کے دن شروع ہونے والے ہیں، آپ صرف اپنے مائنڈ کے اندر یہ ارادہ کریں کہ یا رب جیسے ہی میرے یہ دن ختم ہوں گے اس کے بعد میں ان تعداد کو پورا کر لوں گی۔ تو جب کبھی بھی آپ کو وقفہ آئے، ان 7 دنوں کا، 5 دنوں کا، جتنے بھی دن کا، آپ وہ پوری تعداد کو فری ہونے کے بعد سب سے پہلے ادائیگی کر دیں۔ یہ میں بھی کرتی ہوں اور یہی طریقہ ہوتا ہے۔ جب آپ ادائیگی کر لیں گے اور دعا کر لیں گے، بس وہ ساری چیز اپنی جگہ پہ ویسے ہی رہے گی، اس کے ریزلٹس، بینیفٹس آپ کو ویسے ہی ملیں گے۔ تو میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کا میرا یہ ٹاپک اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔